أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 103 تک پڑھا ہے اور اب ہم آیت نمبر 104 سے پڑھیں گے۔ صرف ایک منٹ رکیں۔ یہ ہو گیا ماشاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مشہدہ پلیز جوائن کریں آپ۔ ایک بات میں آپ کو پھر سمجھاؤں گی، اگر شروع میں بھی میں نے سمجھائی ہے سب اسٹوڈنٹس کو۔ میں نے آپ سب کو یہ بات پہلے بھی کہی تھی اور میں اب دوبارہ سب کو ایڈوائز کر رہی ہوں، آپ لوگ اتنے عرصے بعد پڑھ رہے ہیں تو اپنے دل چھوٹا نہیں کرنا۔ یہ سوچ کہ بھئی مجھے آ نہیں رہا، یہ کوئی سوچ ہے ہی نہیں، یہ کوئی سوچ نہیں۔ عائشہ آپ نے ہر کلاس میں نا مشہدہ جو ہے، مشہدہ اظہر کلاس میں ہے، آپ کے پاس نمبر ہے، اگر نہیں ہے تو میں آپ کو شیئر کر دوں گی، ان کو آپ نے تاکید کرنی ہے کہ کلاس جوائن کریں، ٹھیک ہے؟ میری ان سے پرسنلی بات ہوئی ہے، ملاقات بھی کل ہوئی ہے، لیکن سٹل وہ اسی میں ہے کہ بھئی مجھے بھی یاد نہیں ہو رہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں چھوڑ دیتی ہوں، میں پھر شروع کروں گی۔ یہ اس طرح کبھی بھی نہیں کر پائیں گے۔ اب جب بھی شروع کریں گے آپ کو یہی مسئلہ پیش آئے گا۔ جی ٹھیک ہے، میسج میں ان کو کر دیا کروں گی جوائن کر لیں۔ ان کو آپ نے نا تھوڑا موٹیویٹ بھی کرنا ہے۔ میں تھوڑی سی بزی ہوں تو میرے بچہ آپ نے کام کرنا ہے، کیونکہ بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ، بہت سنسیئر ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تھوڑی گھبرا رہی ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہو رہا، مجھے تو ابھی تک کوئی چند آیتیں ہی بیچ میں سے یاد ہوئی ہیں۔ کوئی بات نہیں یاد ہو رہا، کوئی بات نہیں، ساتھ چلتے جائیں، پچھلے کو چھوڑ دیں، اگر کسی کو یاد نہیں ہوا پچھلے کو چھوڑ دیں، اگلا سبق ساتھ کرتے جائیں۔ جب آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائے گا نا، تب آپ دیکھیں گے آپ کو پچھلا بھی آتا ہے، کیونکہ قرآن کے لفظ سارے ریپیٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کو آنا شروع ہو جائے گا تو پھر پچھلا بھی آپ کو آٹومیٹیکلی آ جائے گا۔ جب آپ لوگوں کو یاد ہوگا، اب میٹرک میں ہماری انگلش اچھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، پھر ایف اے میں جا کر تھوڑی محنت کی، بہتر ہو گئی، تو کبھی آپ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ میٹرک کا کورس دوبارہ یاد کریں؟ جب آپ کو انگلش آ گئی پڑھنی تو آپ کو میٹرک کے کورس کا ترجمہ خود ہی آنا شروع ہو گیا، ہے نا؟ بالکل اسی طرح ہے، جب آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائے گا تھوڑے عرصے میں، اور آپ کو یاد ہوگا، فرض کریں آپ نے پوری بقرہ پڑھی، آپ کو کوئی یاد نہیں ہوئی، آل عمران یاد ہونی شروع ہوئی، بقرہ آپ کو خود ہی آنی شروع ہو جائے گی، اس کی گارنٹی میں دیتی ہوں۔ لیکن دو کام، ایک آپ نے چھوڑنا نہیں، دوسرا آپ نے پڑھتے رہنا ہے، تیسرا ٹیسٹ ضرور کریں، جس کو یاد نہیں ہو رہا وہ اوپن بک ٹیسٹ کریں آپ، ٹھیک ہے؟ ٹیسٹ یاد نہیں ہو رہا سامنے رکھیں اپنا پارا، ڈھونڈے اور کریں، ایسا کر کے تو دیکھیں آپ کو آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اوپن بک، جس کو نہیں یاد ہو رہا وہ اوپن بک ٹیسٹ کرے، جس کو یاد ہو رہا ہے وہ زبانی ٹیسٹ کرے، جس کو یاد نہیں ہو رہا وہ اوپن بک ٹیسٹ کرے، بہت جلدی آپ کو آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ میں اب چھوڑ دوں، میں 2 سال بعد کروں گی، 2 سال بعد بھی یہی دقت پیش آئے گی، 10 سال بعد بھی یہی دقت پیش آئے گی۔ تو ایک ہی دفعہ اس دقت کو سامنا کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہونا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، ربی زدنی علما پڑھنا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے لقد یسرنا القرآن للذکر، تو اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، آ جائے گا۔ یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے، شیطان نہیں چاہتا کہ لوگ قرآن پڑھے، اور خاص طور پر عورت۔ ایک عورت قرآن پڑھتی ہے نا، ایک خاندان کی اصلاح ہو جاتی ہے، کیونکہ تربیت فائنلی ماں نے لے لی ہے، کرنی ہے۔ تو اگر ماں کا ذہن ہوگا، وہ بچوں کو ٹوکے گی، سمجھائے گی، تربیت کرے گی، اس وقت بچے نہ بھی مانے، سم ٹائم ہوتا ہے نا بچے چھوٹے ہوتے ہیں یا ضدی ہوتے ہیں، نہیں مانتے، کبھی نہ کبھی تو یاد آئے گا، آئے گا نا کبھی نہ کبھی یاد۔ تو وہی بات ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ چیزیں یاد آتی ہیں، وہ آپ کے اندر اثر تو موجود رہتا ہے، تو کہیں نہ کہیں تو پھر روکتا ہے نا، ٹوکتا ہے۔
تو اس وجہ سے شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی قرآن پڑھے، مگر خاص طور پر عورت قرآن پڑھے، کیونکہ ایک عورت کا قرآن کی طرف آنا سارے خاندان کی اصلاح کا باعث ہے، اور یہی شیطان کو منظور۔ جیسے میری ایک نیبر ہیں، انہوں نے تھوڑا عرصہ قرآن پڑھا، پھر چھوڑ گئی، بہت اچھی اسٹوڈنٹ تھی وہ، بہت اچھی، چھوڑ کیوں گئی؟ وہی سنی بابی مسئلہ، وہ جذباتی ہو گئی، تو کچھ موضوعات پر جیسے یہ بابوں پہ نہیں جانا چاہیے، مزاروں پہ، وہ ذرا جذباتی ہوگی۔ میں حالانکہ سب کو منع کرتی ہوں کہ اپنے گھروں میں ایشو نہیں چھیڑنے، آغاز میں تو بالکل نہیں چھیڑنے، سال 2 سال تحمل رکھو، ان باتوں پر بات کرو جو کہ نا ہماری کامن باتیں ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے پڑھا، پھر یہ مسئلے پیدا ہوئے، اور میں ہمیشہ یہ سمجھاتی ہوں کہ اختلافی معاملات نہ چھیڑیں خود سے، آگے چل کر چیزیں کلیئر ہوتی جاتی ہیں۔ آغاز میں پہلے آپ لوگوں کو ایکسیپٹنس کے لیے فیملی کو تیار کریں۔ اینی ویز وہ جذبات میں تھی، تھوڑا مسئلہ ہوا، اور ان کے سسر اور میاں وغیرہ اسپیشل بیت ہیں کہیں سے، تو آپ کو پتا ہے پھر وہ ذرا زیادہ مسئلہ ہوا، تو انہوں نے آنے سے روک دیا۔ لیکن جتنا بھی انہوں نے پڑھا، تقریباً 1 ڈیڑھ پارا پڑھا تھا، سود کے احکامات پڑھے تھے، تو پرائز بونڈ لے رکھے تھے ان کے میاں نے، تو انہوں نے کہا کہ واپس کر دو۔ اچھا، وہ واپس کرنے سے پہلے ان کا پرائز بونڈ نکل آیا 20 لاکھ کا۔ اب 20 لاکھ ایک اماؤنٹ ہے، ابھی بھی نہیں، اب سے 4 سال پیچھے چلے جائیں تو ان خاتون نے اپنے میاں کو ایک پیسہ یوز کرنے نہیں دیا، خود کیا۔ ان کی ایک عزیزہ تھی، انہوں نے کسی سے سود پر قرض لیا تھا، اور وہ قرض بہت بڑھ گیا تھا، تو وہ کہنے لگی یہ تو سود ہے، یہ تو حرام ہے، تو ہم اسے پھینک بھی نہیں سکتے ظاہر ہے پیسہ، تو ان کا قرض اتار دیتے، تو انہوں نے سود کا قرض اتار دیا۔ دیکھیں، یہ ہے عورت کی چینج کا نتیجہ۔ تو اسی وجہ سے شیطان ڈراتا ہے، تمہیں قرآن نہیں آئے گا، تمہیں قرآن نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ یقیناً آئے گا، ہمارے اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، میں نے قرآن آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، سمجھنا ہے تو آ جاؤ۔ تو پھر بالکل آسان ہوگا، بہت آسان ہوگا، شروع میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، ہر کام پر ٹائم لگتا ہے۔ آپ نے جب روٹی پکائی تھی پہلی بار تو گول مٹول پیاری پکا لی تھی؟ نہیں نا، کتنی ٹیڑھی میڑھی روٹیاں پکا کر ہی روٹی پکی ہے نا۔ جب ہانڈی پہلے دن پکائی تھی تو سیدھا آپ نے کیا نہاری بنا لی تھی؟ دال بھی بدمزہ رہی ہوگی۔ اسی طرح چاول جب پکائے تھے تو کیا پہلے دن آپ نے اسٹیپ بریانی پکا لی تھی؟ نہیں، وہ ابالتے ہوئے بھی چاول کبھی کچے رہ جاتے تو کبھی گر جاتے ہیں، تب جا کر چیزیں بنتی ہیں۔ ایک جامی شیری جب ہم بنانا شروع کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں تو کبھی میٹھا بہت تیز ہو جاتا ہے اور کبھی پھیکا بنتا ہے، تو ایک وقت میں جا کر ہر چیز آتی ہے، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ تو اسی طرح جب ہم قرآن بھی سیکھنا شروع کرتے ہیں تو نفس رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، سب سے پہلے بور ہونے لگتے ہیں، مزہ نہیں آتا۔ دوسری رکاوٹ شیطان پیدا کرتا ہے، وہ ڈراتا ہے آئے گا ہی نہیں، تمہیں کہاں سے یاد ہوگا، اچھا یہ پرابلم ہے تو پھر عمل نہیں کر سکو گی، گناہ ہوگا، اس طرح کی بات، بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہی، شوہر کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، 50 سال کی عمر میں پڑھنا یاد آیا۔ یعنی اس طرح کے وہم شیطان پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہے وہم پیدا کرنا ہے، تاکہ ہمارے اندر وہن پیدا، وہم جسے آپ کہتے ہیں اصل لفظ وہم ہے، تو وہم پیدا کر کے کیا پیدا کرتا ہے وہ وہن۔ وہم کس کو کہتے ہیں؟ شکوک کو، شبہات کو، ڈاؤٹس کو، اور اس سے وہن جنم لیتا ہے۔ وہن کیا ہے؟ کمزوری، ٹھیک ہے نا؟ آپ اچھی بلی گاڑی چلا رہے ہیں، روز چلاتے ہیں، یو آر اے گڈ ڈرائیور، اور ساتھ میں ایسا بندہ بیٹھ جائے بسم اللہ بسم اللہ دھیان نل دھیان نل دھیان نل، آپ ایویں ہی بار بار گھبرا جاتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسا؟ کبھی ہوا ہے؟ بالکل ہوتا ہے۔ آپ اچھا بلا لے کر آ رہے ہیں ٹرے، اور آپ روز کرتے ہیں، اور کسی دن آپ لاتے ہو کوئی شکی وہمی قسم کا عزیز آیا ہوتا ہے، کہتے ہیں دھیان نل لینے پڑے چک لیں گے، پڑے گر جاتے ہیں، یا کم از کم آپ ڈول جاتے ہیں ایک دفعہ۔ یہ ہوتا ہے وہم سے پیدا ہونے والا وہن۔ تو شیطان یہی کرتا ہے، تم سے نہیں ہوگا، تم اس لائق ہی نہیں ہو۔ تو چاہے یہ آواز شیطان ہمارے ذہن میں پیدا کرے، چاہے افراد کے منہ سے یہ بات کہلوائے، بالکل مت سنیں، کیونکہ ہمارے رب نے ہم سب سے ایک ہی وعدہ کیا ہے، لقد یسرنا القرآن للذکر، ہم نے قرآن سیکھنے کے لیے آسان کر دیا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور شیطان کے دھمکیاں وعدے جھوٹ۔ ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوگا، آپ بہت اچھا قرآن پڑھیں گے نہیں، پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ I am not going to make you a student, I am going to make you a teacher انشاءاللہ۔ آپ سب پڑھائیں گے انشاءاللہ، بس تھوڑا سا اپنے اوپر اعتماد کریں۔
ٹھیک ہے. یاد رکھیں ہمیشہ شاہکار ہے اللہ کا انسان، اور انسان کے جسم کا سب سے پیچیدہ حصہ دماغ، اس کی صلاحیتوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. انسان جو چاند پر پہنچ گیا، انسان جو سمندروں کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، انسان جس نے اتنی پیچیدہ چیزیں بنائی، مشینز بنائی، وہ قرآن نہیں سیکھ سکتا. یہ کس نے کہا؟ سب جھوٹ ہے. بے فکر ہو جائیں اور شیطان کے جھانسے میں نہیں آنا، بد دل نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں. ٹھیک ہے. تو اسی بات کو ذہن میں رکھیں اور آگے بڑھیں. آیت نمبر 104. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا نہ تقولوا، تم کہو راعینا راعینا، وقولوا کہو انظرنا، کہو انظرنا، واسمعوا، بات دھیان سے سنا کرو. ہے ایمان والو، راعینا مت کہا کرو، انظرنا کہا کرو، اور بات کو دھیان سے سنا کرو. مشاعرہ دیکھا کبھی آپ نے ٹی وی وغیرہ پر؟ شاعر شعر پڑھے نا، لوگوں کو اچھا لگے تو لوگ کہتے ہیں مکرر مکرر ارشاد، کہ دوبارہ پڑھے، ریپیٹ کر. انگلش میں اگر کسی سے آپ کوئی بات کر رہے ہیں، اسے سمجھ نہیں آئی تو وہ کہتا ہے پارڈن، مجھے نہیں سمجھ آئی، پھر وہ دوہرا دیتا ہے اگلا. آسان لفظوں میں ہم سوری بھی کہتے ہیں، سوری اس کا بھی مطلب ہے سمجھ کوئی نہیں آئی میں نے، سو ریپیٹ یور سینٹینس. عربی میں رائنا کہتے ہیں. رعا کا مطلب ہوتا ہے رعایت کرنا، اردو میں جیسے آپ کہتے ہیں رعایت کرنا، لحاظ کرنا. تو رائنا ہماری رعایت کیجیے، لفظی مطلب ہے. مطلب کیا ہے کہ سمجھ نہیں آیا، ریپیٹ کر دیں پلیز. یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے سوری مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. آپ کی ٹکر ہوگی تو بھی آپ سوری کہہ دیتے، آپ سے نقصان ہو گیا تو بھی سوری کہہ دیتے. تو وہ عرب بھی کہتے تھے رائنا، غلطی ہو گئی، اچھا جانتے ہو، معافی مانگ رہی تھے، جان دے. اسی طرح جس طرح آپ گفتگو میں کسی کی بات سمجھ نہ پائیں یا کچھ کہے آپ کو سمجھ آتے ہیں سوری، اسی طرح عرب بھی کہتے اگر بات سمجھ رہے ہیں رائنا، ہمارا خیال کریں، لفظی مطلب کا ہمارا خیال کریں. تو مطلب یہ تھا کہ سمجھ نہیں. اب یہ مختلف صورتوں میں تھا نا، اگر ٹکر ہونے پر رائنا کہا، ہمارا خیال کر، تو مطلب کہ بھئی اب غلطی ہو گئی، اب جانے دو. نقصان ہو جانے پر رائنا کہا تو بھی یہی مطلب ہے کہ بھئی اب ہو گیا نقصان، اب دو گالیاں بھی دے لو تو دے لو، جانے دو. اور اگر کسی کی بات سمجھ نہ آنے پر رائنا کا، تو یہ مطلب کہ مجھے سمجھ نہیں آیا، ریپیٹ کر دیں. وہی سوری والا یوز تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو رائنا نہ کہا کرو، بلکہ کہا کرو انظرنا. اب انظرنا کا معنی بھی وہی ہے، مجھ پر نظر ڈالیے، لک ایٹ می. یہ اللہ نے حکم دیا یہ لفظ استعمال کرو، وہ مت کرو. ہم پر نظر ڈالیے مطلب یہ ہے کہ سمجھ نہیں آئی، دہرا دو. اور ساتھ ہی حکم دیا بات کو دھیان سے سنا کرو، بار بار زحمت بھی نہ دیا کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا کیوں رائنا سے منع کیا؟ کچھ بھی نہیں، بات تو کچھ بھی نہیں تھی، تماشا بازی تھی. جیسے تماشبین ہوتے ہیں، منافق تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے. صحابہ کو اگر کوئی بات سمجھ نہ آتی یا کوئی دیر سے آیا اور اس سے بات آدھی سنی تو وہ کہتا ہے رائنا، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کریں، آپ بات ریپیٹ کر دیتے. اب یہ لوگ کیا کہتے، منافقوں نے کیا طریقہ کیا، جب آپ کی محفل میں بیٹھے ہوتے جان بوجھ کر بات سنتے تھے، بات جان بوجھ کر آپ کو تنگ کرنے کے لیے کہتے رائنا، یعنی را اینا، عین زیر ای کے ساتھ یا ملا دیتے، عین زیر یا ای نون زبرنا، رائینا. رائی کہتے ہیں چرواہے کو، تو رائینا ہمارے چرواہے. آپ کو تنگ کرتے، چھیڑتے، بدتمیزی کرتے، اور بعد میں ہنستے، کہتے ویسے تو کہتے میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن اس کو اتنا پتہ نہیں چلتا کہ ہم اس کو رائینا نہیں رائینا کہتے ہیں اور ہم اس کو تنگ کرتے ہیں. تو پھر اللہ نے آیت اتار دی. اللہ پاک نے خود مومنوں کو بتا دی رائنا کا لفظ مت کہا کرو، انظر نہ کہو. یعنی جس بات میں نبی کے ستانے کا اندیشہ ہو، حالانکہ جب صحابہ کہتے تھے ان کی نیت تو رائنا کہنا ہی نہیں ہوتی تھی، رائنا کہنا ہی نہیں، وہ تو رائنا ہی کہتے تھے، لیکن اللہ نے کہا کہنا ہی نہیں.
جس بات سے شک و شبہ پیدا ہو وہ بھی نہیں کہنی، اور ایک اہم بات جس سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنانے کا رستہ نکال سکے وہ بھی نہیں کہنا، ہے نا؟ تو پھر آج ہماری حرکتوں سے گستاخی رسول کے رستے کھلتے ہیں، تو پھر اصل مجرم تو ہم ہیں نا۔ اللہ نے رستہ ہی بند کر دیا، اللہ نے کہا وہ لفظ ہی چینج کر، رائنا کہنا ہی نہیں، انظرنا کو۔ اور ساتھ ایک اور اہم بات کہی، وسمعوا، بات دھیان سے سنا کرو، بار بار تکلیف کیوں دیتے ہو؟ نبی کی محفل میں ہوتے تو حاضر دماغ کیوں نہیں ہوتے، ایبسنٹ مائنڈیڈ کیوں ہوتے ہو؟ توجہ سے سنا۔ اور یہ کن کو کہا جا رہا ہے جی؟ ان صحابہ کو جو پہلے ہی کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ کیسے بیٹھتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم ایسے بیٹھتے تھے جیسے ہمارے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوں، ہلیں گے تو اڑ جائیں گی، اتنے متوجہ ہو کر بیٹھتے تھے۔ اس پر یہ کہا جا رہا ہے دھیان سے سنو۔ دیکھیں ہمارا کتنا کا دھیان ہے اللہ اور رسول کی بات کی طرف۔ توجہ نہ ہونے سے نا برکت ختم ہو جاتی، بات کا بھی دل پر وہ اثر نہیں آتا۔ اس لیے پھر اللہ نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ بات دھیان سے سنو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا دین کی کوئی بھی بات ہو سے توجہ سے سننا ضروری ہے۔ اچھا اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایسا کام بھی نہیں کرنا جس سے ہم پر منافقت کا شبہ بھی پیدا ہو، یعنی منافق کہہ رہے رائینا رائینا، اب ایک بندہ رائینا کہتا ہے تو اجنبی کو تو دونوں کی بات سیم لگے گی نا، تو اللہ نے وہ لفظ ہی ہٹا دیا، کوئی شبہ بھی نہ کر سکے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کے ساتھ مذاق کر سکتے ہیں۔ تو پھر جب ایسے لطیفے آتے ہیں مولویوں پر، جنت پر، جہنم پر، ہمیں بھی سوچے سمجھے بغیر فارورڈ کر دیتے ہیں آگے۔ نہیں، ہمیں مشکوک کام بھی نہیں کرنا، ہمیں کوئی مشکوک کام نہیں کرنا۔ ہمیں اپنے کریم رب کا کرم چاہیے اور ہم اپنے رب کے ساتھ وفادار ہیں۔ ہم اتنا، آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریزیمبلنس سے منع کیا اتنا زیادہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آئے نا تو آپ نے دیکھا کہ جو یہودی لڑکیاں ہیں وہ 2 چوٹیاں، بچیاں، لوگ ان کی 2 چوٹیاں بنا دیتے ہیں، حالانکہ کوئی مذہبی معاملہ نہیں تھا مگر وہ 2 چوٹیاں بنا دیتے تھے۔ تو آپ نے کہا تم اپنے بچوں کی 1 چوٹی بنایا کرو، بچیوں کی، کہ پتہ چلے مسلمان بچی ہیں۔ ہمیں یہاں تک مشابہت سے روک دیا گیا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا۔ آپ کو پتہ ہے مسلمان مردوں پر کیسری رنگ منع ہے، حرام ہے، پیلا رنگ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آتش پرستوں کا مذہبی رنگ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ہیں جوگیا رنگ پہنتے ہیں نا، ہندو بھی پہنتے ہیں، ہندوؤں سے خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں تھا، اور یہ جو ہے بدھ مت والے بھی پہنتے ہیں، ان سے آپ کا تھوڑا بہت تھا تعارف۔ اور جو آتش پرستی کا مذہب ہے وہ ختم ہو گیا تقریباً، اس وجہ سے آپ ہم نہیں ان کو دیکھتے، مگر ان کا بھی مذہبی رنگ یہی تھا، کیونکہ وہ آگ کا رنگ بھی ہوتا ہے نا ذرا ایسا ہی، تو وہ یہی رنگ پہنتے تھے، جوگیا رنگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع، مسلمان مردوں کو منع کر دیا، کیونکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے مرد ہی یہ رنگ پہنتے ہیں، صرف جوگنے جو ہیں ہندو وہ پہنتی ہیں، آتش پرستوں میں نہیں تھا، ان میں صرف مرد ہی پہنتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر بن العاص بتاتے ہیں کہ مجھے ایک کپڑا اچھا لگا، میں نے بائی کر لیا، اس کا رنگ جوگیا سا تھا اور میں نے اس کا یعنی کہ جوڑا بنا لیا۔ تو جب میں گیا تو آپ نے کہا یہ تم نے کیوں پہنا ہے؟ یہ تو آتش پرستوں کا رنگ ہے۔ تو کہتا ہے میں نے گھر آیا، کپڑے چینج اسے جلا دیا، واپس آیا۔ آپ نے کہا کیا کپڑے کا؟ کہتے ہیں میں نے کہا جلا دیا۔ آپ نے کہا اس کی ضرورت نہیں تھی، عورتوں کو دے دیتے، وہ بنا لیتی اپنے کپڑے وغیرہ۔ تو یہ مشابہت سے ہمیں یہاں تک روکا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت میں اسی میں سے اٹھایا جائے۔ تو اب آپ دیکھیں یہ سب سے بڑا جو ہے نا دھمکی ہے، ان کی سب سے بڑا ڈراوا ہے میرے نزدیک، کیونکہ اب ایک بندہ ساری عمر جو ہے، میں اسلام آباد گئی، میرے جیٹ فوت ہوئے تو اسلام آباد گئی، وہاں ان کا کوئی عزیز آیا، یعنی میری جیسے جٹھانی ہیں ان کے کوئی عزیز آئے، ان کے ساتھ ان کا بیٹا تھا 18-19 سال کا بچہ ہوگا، بڑا پیارا سا، اس نے اپنا پورا حلیہ بنایا ہوا تھا، ایک انڈین ینگ ایکٹر ہے ٹائیگر شروف اس جیسا۔ اچھا مجھے کیسے پتا؟ اس کا ایک خاص سٹائل تھا جو مجھے فیل ہو رہا تھا کہ بڑا، اتنی زیادہ سردی میں، دسمبر کی سردی میں اس نے ہاف سلیو پہنی اور بس ایک خاص سٹائل تھا۔ میں نے دل میں کہا یہ کسی نہ کسی کو کاپی کر رہا ہے بچہ، کس کو، یہ مجھے اس ٹائم نہیں پتا تھا، اور میرے ذہن میں کلک ہوا، میں نے کہا یا کوئی ایکٹر ہے یا کوئی کرکٹر ہے، ہمارے بچوں کی دوڑ اتنی ہے۔ تو میں واپس آئی تو میرے گھر آتا ہے جو ہے اخبار آتا ہے اور میگزینز آتے ہیں،
تو میں نے جو ہے نا اس پہ نظر رکھی, تو وہ پھر مجھے کلک کیا, وہ مجھے ویسی شکل نظر آئی, وہ ہیئر سٹائل, ہیئر سٹائل اور سارا کچھ. اوے میں کہ اللہ خیر کرے. یہ تو پھر میں نے اس کا نام پڑھا, ٹائیگر شروف, آج کل کا کوئی ہے, ان کا ہیرو ہے, بڑا مشہور ہے. ڈٹو ڈٹو سب, جو شکل اللہ نے نیچرل تھوڑی سی چینج کی ہوئی تھی وہ تھی, وہی ہیئر سٹائل, وہی ویسی ڈریسنگ, ویسے جوتے. اس کا بس نہیں چل رہا تھا, وہ منہ بھی سرجری کرا کے ویسا کر لے. اب میری بات سنیں, جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اس کے ساتھ اٹھے گا. ایک تو وہ ایکٹر, اوپر سے وہ ہندو کافر, کس کے ساتھ اٹھے گا؟ اسی طرح ایک بچی مجھے ملی دور سے, یعنی کہ میں کسی اپنی عزیزہ کے گھر گئی ہوئی تھی, وہ آگے ان کی عزیزہ تھی. تو یعنی کہ وہ مجھے کہنے لگی کہ اب اکیلے میں بعد میں آ کر ملی, تو مجھے کہنے لگی کہ انسان کو صرف اچھا ہونا چاہیے, یہ آپ لوگ زبردستی کرتے ہیں کہ یوں نہ کرو وہ نہ کرو, انسان کو صرف اچھا ہونا چاہیے. میں نے کہا اچھا ہونے سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ اچھا ہونے کا کوئی ڈیفینیشن تو ہوگی. تو وہ اس نے مجھے پھر اپنے, اس نے جو دوپٹہ شپٹا لیا تھا اس نے اتار کے مجھے دکھایا. اس نے خود مجھے بتایا, مجھے اس کا پتہ نہیں ہے, شکل تھوڑی بہت میں نے دیکھی ہوئی ہے, لیکن میں اتنا غور نہیں کرتی. میں تو آپ لوگوں پہ بھی غور نہیں کرتی, تو میری عادت نہیں ہے. تو وہ جو ہے, جو انگلش ایکٹریس ہے انجلینا جولی, وہ کہتی ہے میں اس کی فین ہوں, اور دیکھے میں نے اس جیسے بال رکھے ہیں, وہ مجھے سارا کچھ بتا رہی تھی کہ ایسے ہے اور ویسے ہے, میں نے اتنا ویٹ بھی ریڈیوس کیا ہے, میں اس جیسی نظر آنا چاہتی ہوں, میں نے کٹس بھی بنایا. میں اس کی ساری بات سن رہی تھی. خیر اس سے کچھ باتیں ہوئی میری, ابھی وقت نہیں ہے, اس سے نہیں مانی, اللہ ہدایت دے. میں کہنا صرف یہ چاہتی ہوں, جو بچی عشق میں مبتلا ہے انجلینا جولی کے, ظاہری بات ہے کہ ایکٹریس ہے, جسم فروش عورت ہے, اوپر سے وہ بیچاری ایک بے دین عورت ہے انجلینا جولی, تو پھر اس کی محبت میں مبتلا ہیں, اسی جیسا بننا چاہتے, تو پھر انجام کار کس کے ساتھ اٹھنا؟ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے اٹھے گا. میں پڑھاتی تھی کوئین میری میں, تو ہم جونیئر نئی اسٹاف سارا جیسے فرینڈز ہو جاتی ہیں, تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو اخبار پڑھا, تو اخبار دیکھنے لگے, تو میری یعنی کہ ایک ہماری کلیگ جو تھی وہ کہنے لگی یہ دیکھو جان ابراہم, انڈین ایکٹر جان ابراہم, کہنے لگی دیکھو جان ابراہم کو نا, پتہ نہیں اس سے کوئی کامنٹ کیا, کوئی فلم تھی, کچھ تھا اس کا, کوئی تھا. تو ایک ان میں سے نا, ہماری ساتھیوں میں سے ایک کھڑی ہو گئی, ہم سارے ابھی فریش آئے تھے ماسٹرز کر کے ساری لوٹ. تو میں اس منظر کو کبھی بھول نہیں سکتی, وہ ایک دم ایسے جوش میں کھڑی ہو گئی اور کہہ لگی آئی لو دیٹ مین, آئی لو دیٹ مین, ہم سب اس کی شکل دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ دین سے ہٹ کر بھی وہ اتنا غیر معمولی بیہیویئر تھا کہ سبھی ایک منٹ کی چپ ہی ہو گئے, پھر سب نے اس کا مذاق اڑایا, ہنسنے لگ گئے. اس وقت میرے یہ شعور اتنا کلیئر نہیں تھا. آج مجھے اس کے لیے غم ہوتا ہے, if you love that man, then where will you go on the day of the judgment? آپ ایک جسم فروش مرد کو, جس کی کمائی کا ذریعہ جسم ہے, اور اس پر وہ ہے بھی کافر, کیسے آئی لو دیٹ مین, آئی لو دیٹ مین کر سکتے ہیں؟ یہاں تو اسلام نے کہا مسلمان بھی غیر محرم ہے تو تم اس کو نظر بھر کے نہیں, مسلمان عورتیں نہیں نا دیکھیں گی, بل یغضضن ابصارہن, تاڑنا ہی نہیں ہے. تو لو تو بڑی آگے کی چیز آ جاتی ہے. اور یہ لو کون سا ہے, چلے یہ بھی ایکسپلین کریں کہ کون سا لو ہے. یہ بھائی والا لو ہے, بیٹے والا لو ہے, ابو والا لو ہے, کون سا لو ہے؟ یہ مرد عورت والا ہے نا, جنسیت ہے نا. تو ہمیں یہ سوچنا ہے ہماری محبت کن کے ساتھ, یہ محبتیں بڑی اہم چیز ہیں. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ خوش اس دن ہوئے تھے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ فرمایا کہ تم جس کے ساتھ محبت کرو گے تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ. سمجھ آئی؟ وہ کہتے ہیں پوری حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا, ایک صحابی اٹھے نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک کوسچن پوچھنا ہے. آپ نے کہا پوچھو. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا جی بتائیں, پوچھیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں, ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں,
پر جنت میں تو آپ وی آئی پیز میں ہوں گے، جماعت انبیاء میں ہوں گے، اور ہم تو عام سے لوگ ہیں، ہم تو بہت اولو العزم صحابی بھی نہیں ہیں آپ کے، پھر ہم آپ سے کیسے ملیں گے؟ ہم تو آپ کو دیکھنے کو ترس جائیں گے۔ آپ نے کہا نہیں، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں اسی کے ساتھ رہے گا۔ انس کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ خوش اسی بات پہ، ہم سب سے زیادہ خوش اسی بات پہ ہوئے، اور انس نے کہا، وہ کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ میں قیامت کے دن ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ہوں گا، میرے اعمال تو ان کے جیسے نہیں ہیں پر میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تو ہمارے بچوں کی محبتیں پھر انہیں کہاں لے کر جائیں گی؟ لہٰذا محبتیں بدلنی ہوگی۔ ہمارے بچوں کی محبتیں کہاں لے کر جائیں گی؟ تو یہ ساری باتیں بہت ہی لمحہ فکریاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی، یہ بات مجھے آج کل سب سے زیادہ ہانٹ کرتی ہے، سب سے زیادہ ڈراتی ہے اپنی اگلی نسل کو لے کر، ساری مسلمان جنریشن کو، کہ آپ نے فرمایا جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا اسی قوم میں اٹھایا جائے گا، جس کی مشابہت اختیار کرے گا اسی میں اٹھایا جائے گا۔ تو آپ سوچیں ہمارے بچے کس کی مشابہت اختیار کرتے ہیں؟ اب یہ ایسا معاملہ ہے جو بہت بڑا ہے، اور جسے سمجھانا بھی ذرا مشکل معاملہ ہے بچوں کو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ایک دن میں انہیں بدل دیں، مگر بات ان کے کانوں میں ڈالیں، بار بار ڈالیں، اور دعا کرنا نہ چھوڑیں۔ دعا سب سے بڑی چیز ہے، انشاءاللہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سارے بیٹوں کی سلامتی مانگتے رہے نا، تو پھر اللہ نے فائنلی سارے لوٹا دی، حالانکہ 10 بیٹے گنہگار تھے لیکن اللہ نے لوٹا دیے نا۔ تو اسی طرح اللہ ہمارے بچوں کو بھی ہدایت ضرور دے دیں گے، مانگتے رہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، دعا ویسے ہی بڑی اہم ہے، اور خاص طور پر جب دعا والدین کی ہو۔ تو آپ کو ایک دعا کا قصہ سناتی ہوں۔ زید بن عمر بن نفیل، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے توحید پر تھے۔ زید بن عمر، جسے آپ عمرو کہتے ہیں، یہ عمر پڑھا جاتا ہے، عمر، نفل جیسے آپ لکھتے ہیں اس سے نفیل۔ زید بن عامر بن نفیل یہ جو تھے نا، یہ اسلام سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے توحید پر تھے۔ لہٰذا اسماء بنت امیس بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کعبے کے دامن میں لوگ بیٹھے تھے اور ہبل کا چڑھاوا لایا گیا، سب نے کھایا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور زید بن عمر بن نفیل کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے تھے بت پرستی کے خلاف بولتے تھے، تو لوگ ناراض تھے ان سے۔ تو ایک دن یہ لوگ ابو جہل وغیرہ یہ سارے اکٹھے، ہبل کا سالانہ میلہ تھا، اس کو بکریاں چڑھا رہے تھے، قربان کر رہے تھے۔ تو وہ آ کے کعبے کے دروازے میں کھڑے ہو گئے، جو ایگزیکٹ کعبہ ہے، اس زمانے میں اور کمپلیکس تو تھا ہی نہیں، بس کعبہ ہی تھا۔ تو کھڑے ہو گئے، دیکھتے رہے پہلے، پھر کہنے لگے کہ عجیب پاگل لوگ ہو تم، ایک بے جان پر جانداروں کو قربان کر رہے۔ تو عمر کے جو ابا تھے خطاب، انہوں نے پکڑ کر مارا، پھر یہ بات سب نے اٹھائی اور ان کو مکہ سے نکال دیا گیا۔ وہ چلے گئے شام وغیرہ پھرے، وہاں انہوں نے عیسائی اور یہودی علماء سے کسب فیض کیا، ان سے سب سے ایک ہی کوشچن کیا، مجھے دین ابراہیمی کی اصل تعلیمات چاہیے۔ آخر کار وہ ایک عیسائی راہب سے ملے، درویش سے، راہب درویش کو کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے، وہ راہب جو تھے حق پرست تھے یقیناً، وہ کہنے لگے کہ زید آپ کو اس وقت دین ابراہیمی اصل شکل میں روئے زمین پر کہیں نہیں ملے گا، ہاں آخری نبی کے ظہور کا زمانہ قریب ہے، یا تو وہ آ چکا ہوگا یا آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے میں اس کا ظہور ہو جائے گا، اور وہ عرب میں آئے گا، آپ عرب واپس چلے جائیں۔ تو زید واپس آئے، راستے میں ابھی مکہ سے کچھ دور تھے، جب ان کے قافلے پر ڈاکوں نے حملہ کیا اور وہ شدید زخمی ہو گئے، اور اپنے قبیلے کے کچھ لوگ ملے ان کو، تو انہوں نے کہا، یعنی کہ ان سے جو ہے آخری دموں میں پر تھے، حالات پوچھے مکہ کے، تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ایسے ایسے بڑا مکے میں تو مسئلہ پڑا ہوا ہے، محمد نے دعوی نبوت کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو بڑے رنجیدہ ہوئے, اللہ سے دعا مانگی, اللہ آخری نبی کا ساتھ مجھے تو نصیب نہیں ہو سکا, میں تو مر رہا ہوں, میرے بیٹے سعید کو محروم نہ کر. تو اس دعا کا اثر آپ یہ دیکھیں کہ 5ویں یا 6 مسلمان مانے جاتے ہیں سعید بن زید, کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کے بعد یا بلال پہلے ایمان لائے اور یا سعید بن زید, 5ویں یا 6. اور یہ وہی سعید بن زید ہے جو حضرت عمر کی بہن فاطمہ کے شوہر تھے, جن نے عمر نے مارا تھا اور پھر اسلام قبول کیا تھا. تو ایسے دعائیں کام ہوتی ہیں, ایسے دعا کام آتی ہیں. دعا مانگتے رہیں اپنے بچوں کے لیے, اللہ ہمارے بچوں کے لیے آسانی پیدا کرے گا انشاءاللہ. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. تو بات یہ کہ اللہ نے رائنا کا لفظ ہی ہٹا دیا کہ کسی کو شبہ بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے اور کسی کو ذرا سا بھی موقع دین پر تان کرنے کا, دین کا مذاق اڑانے کا نہیں ملنا چاہیے. ساتھ اللہ نے فرمایا ولی کافرین عذاب علیم, کافروں کے لیے عذاب علیم ہے. اب دیکھیں یہ سارے تو مسلمان تھے, منافق جو تھے اسلام کا کلمہ پڑھ چکے تھے, مگر اللہ کہہ رہے ہیں کافر ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر مومن ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق اڑاتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیسٹ کرتے بیٹھ کر کہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں, ہم ذرا بگاڑ کر دیکھیں لفظ کو, آپ کا مذاق اڑا کر دیکھیں آپ کو پتہ بھی چلتا ہے کہ نہیں چلتا. یہ رویہ منافقوں کا ہوتا ہے, یہ مومنوں کا نہیں ہوتا. مومن ایسی حرکتیں کر ہی نہیں سکتا. لہٰذا اللہ نے فرمایا یہ سب کافر ہے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. ماں نہیں, یودو پسند کرتے, الذین کفروا وہ جو کافر ہیں, من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے, ولل مشرکین اور نہ ہی مشرک. پسند نہیں ہے یہ بات کافروں کو, چاہے وہ اہل کتاب ہو چاہے مشرک ہو. اہل کتاب یہودی عیسائی اور باقی سارے مشرک ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان سارے کافروں کو ایک بات پسند نہیں, کیا جی؟ ان کے ینزل اتارا جائے علیکم تم پر, من خیرین کوئی بھلائی, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے, کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے خیر اترے, مسلمانوں کو آسانی ملے. یہ بات اہل کتاب کو پسند نہیں, نہ ہی مشرکوں کو پسند. لہٰذا آپ دیکھیں پاکستان کی کامیابی کسی سے برداشت ہوتی؟ کسی سے برداشت ہوتی؟ ایک سی پیک ہی شروع ہوا تھا تو کیسا گند پڑا پھر اس کے بعد کہ کہیں پاکستان انڈیپینڈنٹ نہ ہو جائے. کسی مسلمان ملک کی کامیابی برداشت نہیں. عراق ذرا بہتر ہوا تھا, عراق برباد کر دیا. ایران بہتر ہوا, ایران برباد کر دیا. شام بہتر ہوا, شام برباد کر دیا. لیبیا بہتر ہوا, لیبیا برباد کر دیا. ایسے ہی ہے. تو مسلمانوں کی کامیابی نہیں دیکھی جاتی, نہ عیسائیوں یہودیوں سے اور نہ ہی کفار سے. تو اللہ کہتے ہیں وہ پسند نہیں کرتے. واللہ اللہ یختص خاص کرتا ہے, برحمتہ اپنی رحمت, من یشاء جس کے لیے چاہتا ہے. اللہ اپنی رحمت جس کے لیے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ میری رحمتوں کے ٹھیکیدار افراد نہیں ہیں, چاہوں گا رحمت دوں گا. اگر تم میرے نقش قدم پر چلو گے, میرے نبی کے نقش قدم پر چلو گے, میری بات مانو گے, میرا حکم قبول کرو گے, میں تمہیں رحمتیں دوں گا. میری رحمتوں کے ٹھیکیدار یہ نہیں ہے. ایک سیکنڈ یہ تھوڑا سا جی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو اپنی رحمت کے لیے چن لیتے ہیں, افراد کیا چاہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کی جو دعا سکھائی ہے وہ کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ آپ جسے دینا چاہیں اسے کوئی روک نہیں سکتا, جسے آپ محروم کر دیں اسے کوئی دے نہیں سکتا. آپ کی شوکت کے سامنے کسی کی کوئی شوکت نہیں. حدیث قدسی بھی ہے, اللہ فرماتے ہیں ابن آدم اگر میں تجھے دینے کا ارادہ کر لوں اور ساری دنیا کھڑی ہو جائے تو کوئی تجھے محروم نہیں کر سکتا, اور اگر میں تجھے محروم کرنے کا ارادہ کر لوں تو ساری دنیا جمع ہو جائے, کوئی تجھے کچھ دے نہیں سکتا.
آپ جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت، تو اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ لا یعز من عادیت ولا یذل من والیت، اللہ جسے آپ عزت دینا چاہیں اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا، جسے آپ رسوا کرنا چاہیں اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو فیصلے جی سارے اللہ کے ہیں، باقی تو اسباب ہیں۔ اللہ خیر فرمانے والا ہے، وہ مالک الملک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگرچہ کفار دو باتیں بتائی جا رہی ہیں نا، پہلی یہ کہ کافروں کو دوست مت سمجھو، خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا غیر اہل کتاب، وہ تمہارے دشمنی ہیں، تمہاری کامیابی پر انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے اور تمہاری تکلیف پر انہیں بہت خوشی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے اللہ سے بد سچی بات کسی کی نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہے؟ تو یہ ہمارے سجن نہیں ہو سکتے، ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس بات کا غم نہ کرو کہ وہ تمہاری بھلائی نہیں چاہتے، اگر تم میری راہ پر چلو گے تو میں تمہیں رحمتیں دوں گا اور ان سے تمہیں کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ لہذا مسلمان 1000 سال تک دنیا پہ رول کرتے رہے اور مسلمانوں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ اللہ کے دین پر چل رہے تھے۔ پھر اب ہمارا کچھ بنا بھی کوئی نہیں پا رہا، وجہ کیا ہے؟ مسلمان ہیں کہاں پہ؟ مسلمان ایک کردار کا نام ہے، وہ کردار کہاں پر ہے؟ مسلمان تو وہ ہے کہ جسے جب اس کا رب پکارے وَإِذْ قَالَ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جس کو جب اس کا رب کہے فرما بردار ہو جا، وہ اسی وقت فرما بردار ہو جائے۔ وہ یہ نہیں کہ نہیں پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں کتا کیوں نہیں پال سکتے، موسیقی سننے سے مجھے سکون ملتا ہے میں کیوں نہ سنوں، وہ پھر ایسی باتیں نہیں کرتے۔ انہیں اللہ کا حکم ملتا ہے اور وہ کہتے ہیں آمنا سمینا واطعنا، آمنا وصدقنا، ہم نے سن لیا، ہم نے تصدیق کی، ہم نے مانا، ہم راضی ہیں اللہ جی۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو پکارتے نا کسی کام کے لیے تو ان کا پیٹ سینٹنس ہوتا تھا جواب میں لبیک و سعدیک یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی حاضر اور ہماری خوش نصیبی، آپ نے ہمیں بلایا، خوشی خوشی۔ تو اگر اللہ کی راہ پر چلیں گے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارا کوئی کچھ نہیں سنوار سکتا، اور اللہ کسی کو نہیں چھوڑتے جب تک خود اللہ کو ہم نہ چھوڑتے، اللہ نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے۔ واللہ، اور بے شک اللہ، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے۔ اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، اللہ کا فضل عظیم الشان ہے، محدود نہیں ہے کہ بھئی اس کو ملے تو اس کو نہ ملے۔ یعنی دو لوگ اپوزٹ دعا کر رہے ہیں، فار ایگزامپل ایک کسان ہے وہ دعا کر رہے اللہ بارش برسا، ٹھیک ہے، دوسرے کسان کی فصل پکی کھڑی ہو کہتا ہے اللہ بارش نہ برسا، کیا اللہ دونوں پر بیک فضل نہیں کر سکتے؟ کر سکتے نا، اس اللہ کی مرضی۔ لہٰذا ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ ایک صاحب جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے گزرا، اور بنی اسرائیلی، یہ واقعہ ہے یہود کا اور اوتھینٹک حدیث، کہ ایک صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں، بنی اسرائیل کے صاحب تھے، وہ گزرے ایک علاقے سے تو انہوں نے بادلوں میں سے آواز سنی، ڈیفینیٹلی بڑے نیک ہوں گے، کہ یعنی بادلوں کا فرشتہ کہہ رہا ہے جلدی جلدی بادلوں کو لے کر چلو فلاں کے کھیت پر بارش کر دوں۔ وہ بادلوں کے پیچھے پیچھے چلے اور انہوں نے دیکھا کہ سارے علاقے میں خشک سالی ہے، فصلیں سوکھ رہی ہیں، ایک آدمی کے کھیت پر بارش ہو رہی، ایک آدمی کی۔ وہ پھر اس کے گھر گئے، تجسس تھا، انہوں نے کہا بھیا میں نے یہ واقعہ دیکھا تو ایسا کیوں، آپ کی کیا ریزن آف سلیکشن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ویسے تو میں ایک عام بندہ ہوں، کوئی ایسی مجھے خوبی نہیں، ہاں میں اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں، چاہے میری آمدنی جتنی بھی، فصل آتی ہے نا اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک اپنے خرچے کے لیے، ایک دوبارہ بونا ہے وہ اخراجات، اور ایک اللہ کی راہ میں، وہ چاہے جتنی بھی آ جائے۔ یعنی اگر اس کی آمدنی 3 کروڑ ہے تو وہ 1 کروڑ اللہ کی راہ میں دیتے تھے، 1 کروڑ دوبارہ کاروبار پہ لگاتے تھے اور 1 کروڑ سے اپنا خرچہ چلاتے تھے، اور اگر وہ 30 روپے ہے تو بھی 10 کی تقسیم۔ تو اللہ نے پھر ایسا ان کے لیے انتظام کر رکھا۔ تو آپ دیکھیں یہ اللہ کے فضل ہے نا، اللہ جس کو جس راہ سے چاہے فضل دے، جس راہ سے، تو اللہ بڑے فضل والا ہے۔
بہت فضل والے. اس کا فضل محدود نہیں ہے کہ اس کو ملے اس کو نہ ملے, سارے مانگ رہے ہیں, کس کو دے کس کو نہ دے, وہ سب کو دیتا ہے اور عجیب طریقوں سے دے سکتا ہے. وہ دینے والا ہے, ہمیں اپنے آپ کو لائق ثابت کرنا ہے. تو بس ایک حدیث آپ کو سناتی ہوں اللہ کے فضل کے اعتبار سے. بنی اسرائیل ہی کا یہ بھی واقعہ ہے, اس پر آج بات ختم کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ کل ناسخ و منسوخ کا موضوع ہے, اسے دیکھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر ہر طرح فضل کرتے ہیں, بس بندوں کو اپنے آپ کو اس فضل کے اہل ثابت کرنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں, وہ بھی بنی اسرائیل کا ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے. ایک کوڑی تھا, کوڑ تھا اسے. ایک کے سارے بال اتر گئے تھے, بھموں کے, آنکھوں کے, سر کے, اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہوئی تھی. تو ظاہر وہ بالکل عجیب لگتا ہوگا. اور تیسرا اندھا تھا. تو تینوں غریب لوگ تھے اور آبادی والوں نے ان کی غربت اور بیماری سے ان کو نکال دیا تھا, ان کو منحوس خیال کرتے تھے. تو وہ گاؤں سے باہر, علاقے سے باہر جھونپڑی میں رہتے تھے. اللہ نے ان کو آزمانے کا فیصلہ کیا اور ان کے پاس فرشتہ آیا, پہلے کوڑی کے پاس. اسے کہا تم کیا چاہتے, تمہاری آرزو کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں صحیح ہو جاؤں, میری اسکن چمکنے لگی. تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور وہ ٹھیک ہو گیا. وہ کہنے لگا تمہیں کون سا مال محبوب ہے؟ وہ کہنے لگا اونٹ. اسے اونٹ دیے. پھر دوسرے کے پاس گیا جس کے بال نہیں تھے, وہ کہنے لگا میرے بال آ جائے, میں خوبصورت ہو جاؤں. وہ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور وہ ہو گیا. فرشتے نے پوچھا تمہیں کون سے جانور محبوب ہے, کون سا مال محبوب ہے؟ وہ کہنے لگا گائے. اس کو گائے بھینس سے دے دی. تیسرے کے پاس آئے, اندھا تھا. اس سے پوچھا, اس نے کہا میں بینا ہو جاؤں. اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. اس سے پوچھا کون سا مال محبوب ہے؟ اس نے کہا بکریاں. اسے بکریاں ملی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان کا مال ایسے بڑا جیسے جوئیں بڑھتی ہیں. تو سال بھر گزر گیا, پھر اللہ نے ان کے آزمانے کا فیصلہ کیا اور فرشتہ انسانی شکل میں آیا کوڑی کے پاس. کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں, مجھے مدد دو, کوئی ایک جانور اللہ کے نام پر دے دو. تو کہنے لگا چلو چلو, بڑی ذمہ داریاں مجھ پر, تمہیں مال دو. کہنے لگا میں تم سے اس اللہ کے نام پر مانگتا ہوں جس نے تمہیں کوڑی سے صحت مال دیا. وہ کہنے لگا میں اور کوڑی, میں اور غریب, میرا تو خاندانی مال ہے, میں تو خاندانی رئیس ہوں, چلو بھاگو یہاں سے. فرشتے نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو پھر یوں ہی صحیح. چلا گیا. دوسرے کے پاس آیا, سیم ڈائلوگ. کہنے لگا کہ میرے بہت ذمہ داریاں, میں تمہیں کوئی جانور نہیں دے سکتا. اسے کہا میں تم سے اس اللہ کے نام پر مانگتا ہوں جس نے تمہیں بیماری سے نجات دی, بال دیے, کچھ شکل بنایا اور مال دیا. وہ کہنے لگا میں اور غریب, میں تو خاندانی رئیس ہوں, نکلو یہاں سے. وہ تیسرے کے پاس آیا, اسے بھی بد دعا دی فرشتے نے. تیسرے کے پاس آیا, تیسرے کو آپ کو پتہ اللہ نے بکریاں دی تھی. تو وہ کہنے لگے کہ میں مسافر ہوں, مجھے سفر کے لیے جانور چاہیے, کچھ دو. تو اس نے کہا کہ اس آدمی نے کہا یہ سارا مال آپ کا, آپ جو چاہے لے جائیں. اس نے آگے سے وہ کہا کہ مجھے کچھ آپ اس میں سے دے دیں اپنی پسند سے. تو وہ ان کو کہنے لگے پلٹ کر کہ نہیں, میں اندھا تھا, میرے اللہ نے مجھے بینائی لوٹا دی. میں فقیر تھا, محتاج تھا, میرے رب نے مجھے مال عطا کر دیا. تو تم اسی رب کے نام پر مجھ سے سوال کر رہے ہو, یہ سارا مال تمہارا ہے, تم جو چاہے لے جاؤ, میں تمہارا ہاتھ نہیں پکڑوں. تو فرشتہ اپنی اصل شکل میں اس کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے, مجھے تو آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا, تمہارے دونوں ساتھی ناکام ہو گئے, تم کامیاب ہو. تو دیکھیں اللہ کا فضل ہے نا, اللہ نے سب کو فضل عطا کرتے ہیں. پھر کوئی فضل کے لائق ہوتا ہے, کوئی لائق نہیں ہوتا. تو اللہ سورہ فجر میں کہتے ہیں نا, جب ہم انسان کو مال عطا کرتے ہیں تو انسان پکڑ جاتا ہے, اور جب ہم اسے آزماتے ہیں فقدر علیہ رزقہ, رزق کی تنگی کے ساتھ, تو وہ کہتا ہے ربی اہانن, اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کلا, میں نہیں ذلیل کرتا, بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. میں تمہیں محروم نہیں کرتا, جب تمہارے پاس مال تھا تم نے کسی یتیم کے ساتھ اچھا رویہ رکھا, کسی مسکین کو کھانا کھلایا,
نہیں، تم تو دوسروں کی وراثتیں ہڑپ کر جاتے تھے اور مال کی محبت میں پکے جم کر بیٹھے ہوئے تھے. تو جب تمہارا حال یہ تھا تو تم پر غربت اور برے حالات تو آنے تھے. تو اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. اللہ جسے چاہے جو چاہے عطا کرتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری شخصیت ہے اور میرے بڑی محبوب شخصیت ہے، بہت پیار ہے مجھے ان سے. تو وہ بیان کرتے ہیں جب وہ آئے مدینہ ہجرت کر کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی. سعد بن ربیع کے بھائی بنائے گئے. وہ سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بیویاں تھیں. تو آپ مشہور واقعہ پڑھتے ہیں کہ انصاری لے گئے، کہا 2 بیویاں میں طلاق دے دوں، یہی تھے سعد بن ربیع انصاری اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اپنے گھر لے گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی میری 2 بیویاں، دونوں میں سے جس سے تم پسند کرو میں طلاق دیتا ہوں، ایک سے تم شادی کر لو. میرا آدھا باغ تمہارا اور میرا آدھا گھر تمہارا. انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ تمہارے مال میں اولاد میں برکت دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بازار کا رستہ دکھا دو بس. بہت اصرار کیا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ نہیں مانے. بازار گئے. بازار میں جیسے انہوں نے پہچان کرائی نا کہ یہ میرے بھائی ہیں عبد الرحمن، ہو گیا. تھوڑے سے پیسہ کوئی نہیں تھا جیب میں. تجارت شروع کی، تاجر تھے نا، تجارت شروع کی ادھار پر پیسے لے کر. یعنی پیسے نہیں جیسے ادھار پہ مال اٹھاتے ہیں نا کہ بھئی تم مال دو میں بیچ کر تمہیں پیسے دوں گا. تو وہ انہوں نے بات کی اور ادھار پر گھی اور پنیر بیچنا شروع کیا. تھوڑا سا لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تجارت شروع کی ہے، میرے لیے دعا کرنا. آپ نے برکت کی دعا دی. انہوں نے کاروبار شروع کیا. اللہ نے اتنا دیا عبد الرحمن کو، اتنا دیا ماشاءاللہ. آپ کو پتا ہے اشرا مبشرہ میں عبد الرحمن بن عوف کا نام ہے. نہ یہ عالم صحابہ میں ہے، نہ یہ جرنیل صحابہ میں ہے، نہ یہ سیاستدان صحابہ میں ہے. ان کی کوالٹی کیا تھی؟ سخاوت. بہت خرچ کرتے تھے اللہ کی راہ، بہت خرچ کرتے تھے. اور وہ خود کہتے تھے کہ میں مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو سونا ہو جاتی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے امہات المومنین سے کہا میرے بعد جو سب سے زیادہ سعادت مند ہوگا تمہارا سب سے زیادہ خیال رکھے. تو عبد الرحمن بن عوف. اما عائشہ کہتی ہیں ہم نے یہ بات پوری ہوتے دیکھی عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں. جیسے انہیں پتا چلتا کہ ہم میں سے کوئی سفر کا ارادہ رکھتی ہے، وہ سارے انتظامات کر کے رکھ دیتے ہمارے سامنے. اور جب ان کے ایک تجارتی قافلے آتے تو ہمیں لاکھوں میں دینار بیچتے، لاکھوں میں. یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. یعنی 1 لاکھ گولڈ کوائن جا رہے ہیں ایک ماہ کو. تو پھر اللہ نے اسی حساب سے دیا. اور واحد صحابی ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب فوت ہوئے نا تو امہات المومنین نے کہا کہ ان کی نماز جنازہ مسجد نبوی میں پڑھانا. ہم نے بھی ان کی نماز جنازہ میں شریک ہو. اتنا پیار تھا اماؤں کو ان سے. وہ خدمت ہی بڑی کرتے تھے، لیکن خدمت کے لیے بھی تو پیسہ لگتا ہے. بہت ساری ضرورتیں پیسے کے بغیر پوری نہیں نہ ہو سکتی. تو پھر پیسہ اللہ نے بہت دیا اور انہوں نے اپنے آپ کو اس فضل کے لائق ثابت کیا نا، پھر اسے استعمال کیا. اور ایک صاحب کہتے ہیں، تابعی ہیں، اس وقت میرے ذہن میں ان کا نام نہیں، صحابہ کے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ گیا تو حج تھا، تو عبد الرحمن بن عوف میرے آگے تھے اور طواف کر رہے تھے. کہتے ہیں میں ان کے ساتھ چلنے لگا کہ میں نے سنا، کہا کہ میں سنوں کہ کیا دعا کرتے. تو وہ دعا کر رہے تھے ربی کنی شح نفسی اور ربی کنی شح نفسی، اللہ مجھے میرے نفس کی بخالت سے بچا لے، اللہ مجھے میرے نفس کی بخالت سے بچا لے. تو یہ کہتے ہیں جب طواف ہو گیا تو میں نے پکڑا ان کو، یعنی کہ روکا، اور کہا کہ ابن عبد الرحمن بن عوف آپ ابھی بھی یہ دعا مانگتے ہیں، یعنی اتنے سخی ہو کر بھی. تو وہ مسکرائے. انہوں نے کہا اسی دعا نے تو مجھے اس لائق کیا ہے. اگر آپ بخیل نہیں ہیں تو آپ سخی ہیں، 2 چیزیں ہیں نا. تو جب آپ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے بخالت سے بچا لو تو پھر کیا چیز آئے گی؟ سخاوت آئے گی. تو اللہ کا فضل لامحدود ہے. فضل کا استحقاق ثابت کرنا چاہیے. دیکھیں نا ایک ٹیچر ہوتا ہے، فرض کریں ٹیچر ہے، وہ پڑھاتا ہے، جو اچھا پڑھے گا اس کی توجہ اس پر زیادہ ہو جائے گی. اچھا ماں باپ ہیں، وہ بچوں کو چیز لے کر دیتے ہیں. جو بچہ چیز سنبھال کر رکھتا ہے، قدر کرتا ہے، اس کو وہ آئندہ مہنگی چیز لے کر دیں گے نا. جو بچہ گھر آ کے توڑ دیتا ہے اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کو ہلکی چیز لے کے تو اس نے گھر جا کر توڑ دینی، رائٹ. تو یہ ہے اہلیت. اگر ایک بچہ کاروبار کرتا ہے اور پیسے ضائع کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے پیسے ضائع کرتا ہے، باپ پیسے انویسٹ کرے گا اس کو؟ نہیں کرے گا نا. وہ کہے گا تو اتنے ڈبوئے میں درخت نہیں لگیا ہوا. ہاں اگر باپ نے 500 روپے دیے اور بیٹے نے اگر اس کو 1000 نہیں بنایا، کم از کم چلو 600 روپیہ بنایا، اسے کچھ کمایا،
तभी बाप ट्रस्ट करके उस पर 1000 या लाख लगाएगा ना। बस यही बात। अहलियत अहलियत दिखाएं तो अल्लाह का फजल तो बहुत वसी, उसके फजल की कोई कैद है? कोई कैद नहीं। उसके फजल का आलम ये है, वो हाली का बड़ा खूबसूरत शेर है, वो कहते हैं खुदा की देन का मूसा से पूछिए अहवाल, कि आग लेने को आए पैगंबरी पाई। आग लेने गए थे ना, हजरत तालूत जो हैं वो अपना ऊंट ढूंढने निकले थे और खिलाफत मिली। ऐसे ही है ना, वो कोई लायक बंदा होना चाहिए। कोई लायक तो हम शाने कई देते हैं, कई, कई के माने में नहीं है, ढेर सारे नहीं, कई खानदान है, केयानी खानदान, बहुत मशहूर खानदान गुजरा है बादशाहों का, तो उससे कहा गया कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं और रास्ते खोल देते हैं हम। कोई लायक तो हो। वो इकबाल ही का शेर है, शिकवा का जवाब शिकवा का, हम तो माइल बा करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रुए मंजिल ही नहीं, तरबियत आम तो है जोहरे काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं। इसी का असल में शेर है, कोई लायक हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते। अहलियत होगी तो अल्लाह जरूर मदद करेगा, तो अहलियत पैदा करें बस, उसका फजल बेतहाशा है। हमारी शिकस्त का सबब यहूदी नहीं है, हमारी खराबी हालात का सबब ईसाई भी नहीं है, हमारी खराबी हालात का सबब हिंदू भी नहीं है, अपनी हालत का सबब हम खुद हैं। और फारसी मुहावरा है, खुद कर दरा इलाज नेस्त, जो बीमारी खुद पैदा की हो उसका इलाज नहीं मिलता। तो अपनी शिफा को पकड़ ले, कुरान को, अपने रब का दामन पकड़ ले और बैठ जाए उसके दर पर। अल्लाह जी मैंने जाना ही नहीं, मुझे हल चाहिए ही चाहिए, वो देगा, क्यों नहीं देगा। तो बस अल्लाह हमें अपने काम के लायक कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की बात यही खत्म करते हैं। कोई सवाल हो आपका या आप कुछ कहना चाहें? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।